(1984-85) کی بات ہے، جب کراچی میں مہاجر پٹھان فسادات بڑے زوروں پہ تھے، جس کی وجہ سے حکومت وقت کو کرفیو لگانا پڑا، اور وہ کرفیو اتنا سخت تھا کہ کسی بچے تک کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں تک کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سارے علاقوں میں اس طرح کے لوگ گولیوں کا شکار ہوئے کہ جو کرفیو کے قوانین کو توڑ کر باہر نکلے، ان میں بچے بھی مارے گئے، عورتیں بھی ماری گئی اور بوڑھے بھی مارے گئے۔ شاہ فیصل کالونی جہاں جامعہ فاروقیہ کا مدرسہ ہے، وہاں بھی کرنل صاحب کی ڈیوٹی تھی، جو 2 3 نمبر 4 نمبر سب اس کی زیر نگرانی تھا۔ تو یہ جو مدرسے کے طالب علم تھے فاروقیہ کے، یہ بہت سارے طالب علم کرفیو کو توڑ دیتے تھے، لیکن وہ بندہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، انہیں سمجھا کر ڈرا کر واپس کر دیتا تھا، لیکن ان پہ کبھی گولی نہیں چلائی، کوئی سختی نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو بلا ناغہ صبح شام کرفیو توڑتا ہے، بار بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو کرنل کو اس پر بڑی خار آئی، بڑا غصہ آیا، اور کہا کہ اس کو، یہ جب نکلے تو اس کو پکڑ کر لانا۔ اس کو جب پکڑ کر لایا گیا، اس سے کہا بھائی کرفیو ہے، سخت آرڈر ہیں، اور تم بار بار آ رہے ہو جا رہے ہو، تمہارے لیے 2 سزا ہیں، جو سزا تم اپنے لیے تجویز کرو۔ ایک یہ کہ تم مرغا بنو، دوسرا یہ کہ کرسی بنو، اور یہ دونوں بڑا اذیتناک سزائیں ہیں۔ مرغا بننے سے بھی انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کرسی بننے سے۔ تو اس نے کہا نہیں کرنل صاحب، میں ایک تیسری چیز بننا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اس نے کہا جی تیسری کون سی چیز آپ؟ اس نے کہا میں ہیلی کاپٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو اب کرنل کے ذہن میں بھی بات نہیں آئی کہ ہیلی کاپٹر یہ، اس نے کہا چلو بن کر دیکھو۔ تو وہ تھوڑا دور ہوا، اور دور ہو کر فرر کیا اور بھاگ گیا۔ اس تو وہ کرنل بھی ہنسنے لگا، وہ فوجی بھی ہنسنے لگے۔ اس نے کہا یار یہ طالب علم جو ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر گیا۔ اور پھر وہ چونکہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، وہاں شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، یہ واقعہ انہیں سنایا، تو ان کے پاس ایک وہ ہرا رومال ہوتا تھا جو اپنی مرشد کی عقیدت میں وہ رکھتے تھے۔ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہرا رومال استعمال کرتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی ہرا رومال بلکہ ہری پگڑی بھی باندھتے، تو وہ منہ پہ رکھ کر بہت زور شور سے ہنسنے لگے۔ تو یہ جو کبھی وقت کے اوپر حاضر دماغی ہے، یہ بندے کو بہت کام دیتی ہے، بڑی مصیبت سے بچا دیتی ہے، انسان کو بڑی مشکلات سے بچا دیتی ہے۔ مرزا غالب بہت بڑا نام ہے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد دلی جو ہے وہ انگریزوں کے زیر تسلط آیا، اور انگریزوں نے دلی کو تہ و بالا کر دیا، لوٹ مار اور قتل و غارت، بہت سارے لوگ جو سزائے موت انہیں دی گئی، ہر درخت کے اوپر کوئی نہ کوئی لاش لٹکی ہوتی تھی۔ مرزا غالب کو بلایا فوجی افسر نے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسد اللہ خان غالب۔ تو اس کا نام سنتے ہی وہ فوجی افسر کے تیور بدل گئے، کیونکہ یہ جو جنگ آزادی تھی انگریزوں کے خلاف، اس کے تقریباً 95% جو ذمہ داران تھے وہ مسلمان تھے، اور انگریزوں کو مسلمانوں پر بڑا غصہ تھا، اور جس کا نام وہ تفتیش کے دوران جب وہ سامنے آتا مسلمان ہوتا، اسے سزا ضرور دے۔ تو ایک دم انگریز افسر نے کہا اسد اللہ نام ہے؟ کہا جی میرا نام اسد اللہ خان غالب۔ کیا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا آدھا مسلمان۔ تو وہ حیران ہوا، کیسے آدھا مسلمان؟ کہا کہ میں سور نہیں کھاتا لیکن شراب پیتا ہوں۔ وہ چونکہ شاعر تھا، اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تو اب اس نے حاضر دماغی کی، اور وہ انگریز ہنسنے لگا۔ اس کے اس ایک جملے نے، کہتے ہیں اس دن جتنے لوگ زیر تفتیش آئے تھے سب کی جان بچا لی۔ تو یہ حاضر دماغی جو ہے نا، یہ بہت کام دیتی ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے نا، تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولنے چاہیے، حواس معطل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اسے اپنے اوپر کانفیڈنس، اعتماد ہونا چاہیے، پھر وہ کام کرے گا تو ڈرے گا نہیں۔ وہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میری جو حجامت کرے گا، بال کاٹے گا، داڑھی وغیرہ بنائے گا، اس کو میں 5 لاکھ درہم یا دینار انعام دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کٹ نہ لگے، اگر کٹ لگ گیا تو وہی اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اب کوئی حجام، کوئی بھی اس کام کے لیے آمادہ نہ ہوا، ڈر تھا کہ کہیں ہلکا سا کٹ بھی لگ گیا، کوئی دانا پھوسی وغیرہ کٹ گیا تو ہمارا تو سر قلم ہو جائے گا۔ وہ ایک بندہ ہمت کر کے چلا گیا، اس نے کہا میں بادشاہ سلامت آپ کے بال بناتا ہوں۔ اس نے وہ بال بنائے، آخر میں اس طرح سے جو اضافی بال وغیرہ کاٹ دیے، بالکل بادشاہ کو ریڈی کر دیا۔
تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ سب ڈر گئے اور کوئی بھی آمادہ نہ ہوا، تم کیسے تیار ہوئے؟ تمہیں پتہ تھا اس کی سزا موت ہے، اگر کٹ لگ جاتا تو تمہارا سر قلم کر جاتا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، سر آپ تب قلم کرتے جب آپ کا سر سلامت رہتا، میرے ہاتھ میں یہ اسطرہ تھا، اگر کٹ لگ جاتا تو میں نے آپ کی یہ گردن کی رگ کاٹ دینی تھی، تو قبل اس کے کہ آپ مجھے مارتے میں آپ کو مار دیتا۔ اتنے اعتماد سے اس نے یہ بات کی، ڈرے ہوئے بغیر، کہ بادشاہ بھی حیران رہے۔ بہت سارے انعامات سے، اعزازات سے اسے نوازا۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا موقع ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے، انسان کو اپنا حواس مجتمع کرنی چاہیے، حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔